لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آپ نے نیت کر لی، جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا، ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولا سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا، 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا، ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا، تکبیر اولا کا ناغہ ہو گیا، یہ نماز کا ناغہ ہو گیا. شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی، ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں، کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا، جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو، آنا تو شروع ہو، گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے، کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی، اپنے شیڈول کو، اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو، زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی، پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، ایسے ایک دم صوفی بنے گا، جا رہا ہے قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے، اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے، سزا رکھنی ہے. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کروں. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی، آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے، فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا، آپ کو نہیں آتا، مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے، نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے. اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، سکون ہمیں ہی مل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا، یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی، سرخ دھوپ، یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگی. دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو، لیکن جو صبح کی دھوپ ہے جب سورج سرخ ہوتا ہے، یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی، فجر چھوٹ گئی ناشتہ گیا، ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا، کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی افورڈ کر پائے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا، تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ، فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو، تو سزا اتنی جو افورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی، اتنا نیک ہوتا تو پڑھ ہی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور اتنی بھاری بھی نہ ہو
کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا, حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے, اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے, تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا, تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, اتحیات والے بھی ہوتے ہیں, اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا ابے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, قرعہ ڈالا جائے گا. آج تم کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے. آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل, شوگر کے مسائل, 20 بیماریاں, بے ساکیوں سے آ رہے ہوں گے, لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو, سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے.
پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے, مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نشہ ہے, جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا, لت پڑ جائے, تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا, 15 منٹ پہلے آئیں گے, اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو وہ آئے گا, پہلے بیٹھے گا, پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا, نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے, پھر کوئی باتیں کرے گا, پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا, چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں, پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے, نہیں کرو بھائی دوسری شادی, کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے, پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا, اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل, کیا کریں. کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے, اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو, اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا, جب دم نہیں تھا, جو کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا, کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں, میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا, اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو, مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, سکون مل رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسی کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے, بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی, بولے ہم ہیں, ہم کم میں کب کام, بہت نیک آدمی ہے. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے, تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, بستر سے ایسے اٹھتے ہیں, مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار, کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ, 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.